اب یہ بات بھی اہم ترین سے بھی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ امت اس عقیدہ کے بارے میں اتنی حساس کیوں ہے؟ اس عقیدہ کے بارے میں اتنی حساس، آپ تھک گئے ہو تو میں بس کر دوں؟ نہیں ہو سکتا ہے نا، تو میری یہ بے ذوق سی تقریر ہوتی ہے، اس سے تھکاوٹ ہو ہی جاتی ہے۔ تو دوسری بات جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امت اس عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اتنی حساس کیوں ہے کہ عہد رسالت سے لے کر آج تک جس کسی نے بھی یہ جسارت کی ہے متفقہ طور پر سارے فروعی اختلافات اور طائفی اختلافات کو نظر انداز کر کے امت نے اس کے خلاف متحدہ موقف اختیار کیا، اور جب تک اس فتنے کو موت کی نیند نہیں سلایا اس وقت تک آرام کر سکتا۔ اس کے بارے میں میری گزارش یہ ہے کہ دو بنیادیں ہیں جس پر اسلام کا یہ قصر رفیع تعمیر کیا گیا، دو بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا یہ قصر رفیع تعمیر کیا گیا، اور انہی بنیادوں کی استواری، پختگی اور مضبوطی کی بنا پر 1400 سال میں جتنی قیامتیں برپا ہوئی، یعنی ہراقو خان کا تباہ کن زمانہ آیا اور کئی فتنے اٹھے اور کئی تماشے ہوئے، ان معاشر بدامہ مسائل کا مقابلہ اس قصر رفیع کیا، یہ انہی دو بنیادوں کی پختگی کی بنیاد پر یہ مقابلہ۔ وہ دو بنیادیں کون سی ہیں؟ ایک عقیدہ توحید، ایک عقیدہ توحید اور دوسرا عقیدہ ختم نبوت۔ ایک عقیدہ توحید اور دوسرا عقیدہ ختم نبوت۔ جس طرح ہم عقیدہ توحید کو نظر انداز کر کے بحیثیت مسلمان زندہ نہیں رہ سکتے، خدا نخواستہ لاکھ بار کروڑ بار خدا نخواستہ اگر ہم عقیدہ توحید کی منکر ہو جائیں کیا ہم مسلمان باقی رہیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ ہم کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح ہم عقیدہ توحید کو نظر انداز کر کے ترک کر کے بحیثیت مسلمان زندہ نہیں رہ سکتے، بعین ہی اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کو زندہ ترک کر کے اور اس کا دامن چھوڑ کر کتنی ہماری تعداد ہے؟ آپ کو معلوم ہے 1 ارب کے قریب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اب تعداد ہے، 100 کروڑ کے قریب، 100 کروڑ کے قریب آپ کی تعداد ہے۔ اتنی کثیر تعداد کے باوجود اگر خدا نخواستہ ہم عقیدہ ختم نبوت کو ترک کر دیں تو بحیثیت امت مسلمہ چشم زدن میں ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، اور ملت ابراہیمی کی حیثیت سے ہمارا کوئی وجود جو ہے وہ باقی نہیں۔ یہ جو ہمارا نام و نشان باقی ہے، ہمارا وجود باقی ہے، یہ کس کی بنیاد پر ہے؟ یہ عقیدہ ختم نبوت کی بات۔ یہ بات میں نے جذبات کی رو میں بہ کر نہیں کہی کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ بیٹھی باتیں کر رہا ہے، اس کے کیوں جذبات ایسے ہیں اس لیے ایسی بات کہہ دی ہے، یہ عقیدہ نہ ہوتا بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم عقیدہ ختم نبوت کو ترک کر دیں تو بحیثیت امت مسلم، بحیثیت ملت ابراہیم اتنی بڑی تعداد کے باوجود ہمارا نام و نشان چشم زدن میں مٹ جائے گا۔ یہ بات دوبارہ میں نے دہرائی ہے، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میری جذبات کی آواز نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبوت کا مرکز عقیدت بدلتا ہے، غور سے، جب نبوت کا مرکز عقیدت بدلتا ہے تو سابقہ عقیدتوں کے سارے چراغ گل ہو جاتے ہیں۔ جب نبوت کا مرکز عقیدت بدلتا ہے تو سابقہ عقیدتوں کے جتنے چراغ ہیں وہ گل ہو جاتے ہیں۔ پہلے جتنی مقدس چیزیں تھیں وہ تمام کی تمام تقدس سے محروم ہو جاتی ہیں۔ نئے عقیدت کے چراغ روشن ہوتے ہیں، نئی مقدس کی نئی چیزیں جو ہیں وہ تقدس کا جامہ پہن کر ہم سے خراج تحسین وصول کرتی ہیں۔ وہ پہلی مقدس چیزیں مقدس نہیں رہتی، وہ پہلے عقیدت کے چراغ وہ فروزہ نہیں رہتے، وہ یکایک بجھ جاتے ہیں، وہ گل ہو جاتے ہیں،
پہلے لبادے ختم ہو جاتے ہیں، نیا تقدس آتا ہے، نئی عقیدت آتی ہے، نئی ہر چیز ہوتی ہے، پہلی ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم